Ever since holding my office, I have held a number of meetings on CPAC because CPAC is very dear to my heart. اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد میں نے سی پیک پر کئی میٹنگز کی ہیں کیونکہ سی پیک مجھے بہت عزیز ہے۔ 2013 میں جب ہم نے سی پیک کا آغاز کیا تو یہ ایک مفاہمت کی یادداشت کی شکل میں کاغذ کے ٹکڑوں پر صرف ایک تصور تھا۔ چند سالوں کے بعد ہم نے تقریباً $29 بلین سے سی پیک منصوبے پر کام شروع کیا، جسے پاکستانی اور چینی فریقین کی محنت سے دونوں ممالک کی قیادت کے مکمل تعاون سے عملی جامہ پہنایا گیا۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں مکمل ہونے والے 22 ترجیحی منصوبوں میں سے نصف توانائی کے ہیں۔ ان میں سے پورٹ قاسم کول سے چلنے والا پاور پلانٹ اپریل 2018 میں کمرشل آپریشن میں داخل ہونے کے بعد سے اس کی بجلی کی پیداوار پاکستان کے قومی گرڈ کی کل بجلی کی پیداوار کا تقریباً 10% ہے، اور 2021 میں اس کی بجلی کی پیداوار 4.6 بلین کلو واٹ فی گھنٹہ سے تجاوز کر گئی۔ In 2013, when we came into government, the energy shortage was because Pakistan did not have enough power generation. 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو توانائی کی قلت اس وجہ سے تھی کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کافی نہیں تھی، ہمارے پاس بجلی کی 60 سے 80% کمی تھی۔ We intend to speed up the implementation. ہم کام کی رفتار کو تیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم ہر 15 دن بعد سی پیک منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کرتے تھے۔ میں ذاتی طور پر ہر 15 دن بعد سی پیک منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لوں گا۔ بجلی کی فراہمی کی تعمیر کو تیز کرتے ہوئے سی پیک صاف توانائی کی ترقی کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے طے شدہ صاف توانائی کے ہدف کے مطابق 2025 تک قابل تجدید بجلی کی پیداوار کا تناسب موجودہ 6% سے بڑھ کر 25% ہو جائے گا، اور 2030 تک یہ تناسب مزید بڑھ کر 30% ہو جائے گا۔ پراپر جو WTGs کی پوری ٹارکنگ وغیرہ ہے وہ بھی کمپلیٹ مینٹینس ہوتی ہے، تو اس میں یہ ایکچولی PMDD سنکن جنریٹر ہیں جو کہ فل کیپیسٹی پہ کام کرتے ہیں، ان کا کوئی انرجی لاس وغیرہ نہیں ہے۔ As we know that پاکستان تھرمل اور کوئلے سے حاصل کردہ توانائی استعمال کرتا رہا ہے، جس سے ماحول کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ پانی، فضائی اور شمسی توانائی کے پروجیکٹس میں معاونت کی جائے کیونکہ مستقبل قریب میں ساری دنیا قابل تجدید توانائی پروجیکٹس پر منتقل ہو جائے گی۔ ماحول کو بچانا بڑا چیلنج ہے، اس لیے ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھی اور ماحول کے لیے ہم نے اور مقامی لوگوں نے بھی پروجیکٹ بنائے۔ عوامل اور طریقہ کار کے لحاظ سے چائنا 3 گارجز واقعی ایک شاندار کمپنی ہے۔ یہ اپنے کارکنوں کا خیال رکھتی ہے، اور جہاں تک ویژن اور مشن کی بات ہے تو یہ دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں بہت زبردست ہے۔ نومبر 2021 میں کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ چین کے 3 گارجز گروپ کے ذریعے سرمایہ کاری کردہ سی پیک کے تحت پہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان میں اس نے باضابطہ طور پر آبی ذخائر کو روکنا شروع کر دیا۔ اس وقت کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے، اور فرنچائز کے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد کوہالہ ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ پاکستان پلاننگ کمیشن کے نامکمل اعداد و شمار کے مطابق سی پیک کے پہلے مرحلے میں ابتدائی منصوبوں نے تقریباً 38,000 ملازمتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 75% سے زیادہ مقامی لوگوں کے لیے ہیں، جن میں توانائی کے منصوبوں میں 16,000 ملازمتیں اور ٹرانسپورٹیشن اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے 13,000 ملازمتیں شامل ہیں۔ 2021 سے سی پیک کامیابی کے ساتھ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ترقی کا زور آہستہ آہستہ دونوں ممالک کے درمیان صنعتی اور زرعی تعاون پر منتقل ہو گیا ہے۔ M3 انڈسٹریل سٹی فیصل آباد پاکستان کے سب سے بڑے اسپیشل اکنامک زون میں 65% بیرون ملک کاروباری اداروں کا تعلق چین سے ہے۔ CPAC has regional approach. سی پیک کا علاقائی نقطہ نظر ہے، اس کے پاس ہر صوبے میں ان کی ضروریات کے مطابق صوبوں کا ایک پورٹ فولیو ہے۔ ہر صوبے کو اسپیشل اکنامک زونز دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے مخصوص شعبوں کو ترقی دے کر اپنے صوبے میں صنعت کاری کو فروغ دے سکیں۔ ہر صوبے کا اپنا تقابلی فائدہ ہوتا ہے، اور اس تقابلی فائدے کی بنیاد پر وہ ان خصوصی اقتصادی زونز میں
صنعتوں کا کلسٹر تیار کریں گے جس سے مزید سرمایہ کاری آئے گی اور اس صوبے کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین پاکستان FTA کے دوسرے مرحلے کے نفاذ کے بعد سے چین نے پاکستان کے لیے 313 اعلیٰ ترجیحی ٹیرف اشیاء پر ٹیرف کو کم کر کے 0 کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ زرعی مصنوعات بشمول کپاس، پائن نٹس، آم، پیاز چینی مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، خاص طور پر چاول۔ اس وقت 53 پاکستانی چاول کے ادارے چینی مارکیٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ عوامی اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں چین اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $27 بلین سے تجاوز کر گیا، جو کہ سال بسال 59.1% زیادہ ہے، جس میں سے پاکستان نے چین کو $3.5 بلین کی برآمدات کی، جو کہ سال بسال 68.9% زیادہ ہے۔ The new FTA, I think, will open more opportunities. نیا FTA چین اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے مزید مواقع فراہم کرے گا۔ پاکستانی تاجروں اور کاروباری اداروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ چینی مارکیٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور واقفیت حاصل کر سکیں۔ بدقسمتی سے روایتی طور پر پاکستانی ادارے یورپ اور امریکہ کے ساتھ کاروبار کرتے رہے ہیں، انہیں چینی مارکیٹ کے بارے میں بہت کم فہم اور علم ہے، لیکن اب چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی رہنمائی کی جا رہی ہے اور انہیں اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ مزید قریبی تعاون کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ However, we must be mindful that there are some forces which are enemy of CPEC. تاہم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سی پیک کی دشمن ہیں، جو نہیں چاہتی کہ سی پیک آگے بڑھے، اور وہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں جیسی انتہائی بزدلانہ حرکتوں کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں شکست دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے کو سی پیک کی رفتار پر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے، بلکہ سی پیک کے نفاذ کو مزید مؤثر بنایا جائے، تاکہ انہیں ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے یہ پیغام دیا جائے کہ وہ سی پیک کی ترقی کو نہیں روک سکیں گے۔ اور ہم نے تمام سیکیورٹی ایجنسیوں اور تنظیموں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی ہے، تاکہ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ I intend to visit Gwadar next week. میں اگلے ہفتے گوادر کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ سی پیک کے منصوبوں کی پیش رفت کو خود دیکھ سکوں اور یہ بھی دیکھوں کہ ان میں کیا خامیاں ہیں، تاکہ حکومت ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر سکے۔ گوادر پورٹ نہ صرف سی پیک کے 4 اہم نکات میں سے ایک ہے، بلکہ چین اور پاکستان کے لیے مشترکہ طور پر دی بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی تعمیر کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی ہے۔ نومبر 2016 میں گوادر پورٹ باضابطہ طور پر بحری جہازوں کی آمد و رفت کا ذریعہ بن گیا اور چینی تجارتی بحری جہازوں کی پہلی کھیپ وہاں سے روانہ ہوئی۔ ماہی گیری کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی گوادر بندرگاہ نے برسوں کی ترقی کے بعد ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے اور آہستہ آہستہ ایک علاقائی لاجسٹک مرکز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مزید برآں 2020 میں گوادر پورٹ سے افغانستان تک ٹرانزٹ ٹریڈ نے اشارہ دیا کہ سی پیک وسطی ایشیا تک بھی پھیل سکتا ہے۔ We can connect through better connectivity. ہم جنوبی ایشیا، چین اور وسطی ایشیا کے ساتھ بہتر رابطے اور صنعتی بنیاد کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ارب کی آبادی کا خطہ ہے اور پاکستان کا سی پیک کے ذریعے ترقی کے ان کلسٹرز جنوبی ایشیا، چین اور وسطی ایشیا کو سی پیک کے بنیادی ڈھانچے کے ذریعے جوڑنے اور اسے ایک بڑا اقتصادی زون بنانے میں اہم کردار ہے۔ اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ سی پیک کے پاس مستقبل میں بہت اچھا موقع ہے اور اس سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو باقی دنیا کے لیے بھی ایک ماڈل بننے میں مدد ملے گی۔